تو ہر وقت ان کو اس بات کی ہی فکر لگی رہتی ہے، تو اس بات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی ہم معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی وہی مال ان کے لیے بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو تو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک وادی سونے کی اور ہو جائے۔ فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ دنیا کے اندر انسان کو مال کی ہرس اور لالچ ہر وقت لگی رہتی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان کا پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو اس لیے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، آیتوں کو بھلا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مال و دولت ہونے کے باوجود اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کبھی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے دنوں میں اس کو اندر سے یہ تکلیف کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہائے اگر میں مر گیا تو یہ میرا مال کہاں جائے گا، اس لیے کہ میں نے حرام خوریوں کے ذریعے سے، میں نے رشوت سود کے ذریعے سے اور کرپشن کے ذریعے سے یہ میں نے اتنا مال جمع کیا تھا، اگر میں مر گیا تو میرا مال کہاں جائے گا، میں تو اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ اس کو ہر وقت یہی مصیبت اور تکلیف پڑی رہتی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، ان کی آج یہی حالت ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود ان کے دل ویران ہیں، ان کے دل غلام بنے ہوئے ہیں، مال کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ لیکن اگر آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو پھر آدمی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مال جاتا ہے جائے، جو مرضی جاتا ہے جائے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہاں پر کچھ نہیں، یہاں پر تو جیسی کیسی بھی ہے میں نے زندگی گزار لینی ہے، میرے لیے تو جو اصل نعمتیں ہیں، جو اصل مال ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ذکر فرمایا کہ دنیا میں اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جب آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہو اور تھر تھر کانپ رہا ہو اور اس بات کی فکر ہو کہ میرا کیا بنے گا اور جہنم کے اندر مجھے پھینکا جانے لگا ہے، جب آدمی کو اس بات کی فکر بھی لاحق ہوگی اور پھر آنکھوں سے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، آدمی اندھا ہے، تو پھر اس کی تکلیف، اس کی پریشانی کے اندر کتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو اس کی تکلیف، اس کی پریشانی میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ اس کی تکلیف اور پریشانی میں اس قدر زیادہ اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے احکامات سے منہ پھیرنے کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے احکامات سے، اس کے ذکر سے ہم کبھی بھی منہ پھیرنے والے نہ بنیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، وہاں پر ہم ہر چیز قربان کر دیں، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز قربان کر دیں اور اپنا سر تسلیم ہم خم کر دیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم منہ پھیر کر دوسری طرف ہو جاتے ہیں، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے اعراض کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، پھر بھی ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا ہے، اس کی یاد سے اعراض کرنا ہے۔
اور اعراض کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، پھر جب اس کی آیتیں، اس کے احکامات سامنے آتے ہیں تو آدمی اس پر عمل بھی نہیں کرتا اور اس سے آدمی درگزر کر جاتا ہے، آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں یہ آنکھیں بند کرتا رہا جان بوجھ کر، تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں گے، اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس بات کی فکر کیا کریں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی مجالس کے ساتھ ہم جڑیں، اور ہر وقت ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی موقع آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، تو ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، آگے سے ہم اپنی طرف سے حجتیں نہ پیش کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے اندر ہم اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جان لیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، کیا تاکہ ہم اس کے مطابق ہم کاروبار کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، لہٰذا ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار کو کیسے کرنا ہے، جیسے بس ہمیں اچھا لگے گا ہم ویسے کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں یہ بات سمجھا رکھی ہے۔ اب مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہو تو عمرہ کرنے کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی باتیں کہ جو مستحب ہیں، جو اگر آدمی نہ بھی کرے تو کوئی گناہ والی بات نہیں، ان باتوں کے لیے بھی وہاں سے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں یا وہ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم یہ کام ایک ایک چیز ہم پوچھ کے کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے حاجی صاحب ہیں۔ اور ہم نے نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھنے کے معاملے کے اندر ہم ایک ایک بات پوچھتے ہیں، ہم اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تاکہ نماز اس کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم جانیں علماء سے، مفتیان کرام سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹ گیا۔ تو یہ چیزیں ساری عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور عمرہ کرنا یہ عبادت ہے۔ ہم نے صرف اسی عبادت کو سمجھ لیا کہ شاید پورا دین اسی کے اندر سمٹا ہوا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو عبادات ہیں یہ صرف دین کا ایک شعبہ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، عمرہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا اور تہجد پڑھنا اور سارا دن مصلی پر بیٹھنا اور سارے نوافل پڑھنا، ان تمام چیزوں کا تعلق صرف اور صرف عبادات کے ساتھ ہے، اور پورا دین صرف عبادت کے اندر نہیں ہے، پورے دین کے اندر معاملات بھی آتے ہیں، پورے دین کے اندر معاشرت بھی آتی ہے، رہن سہن آتا ہے، اور پورے دین کے اندر عقائد بھی آتے ہیں، پورے دین کے اندر اخلاقیات بھی آتے ہیں۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ان 5 شعبوں کے اندر تقسیم کر رکھا ہے، تو اس لیے دین کو ان 5 شعبوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، اور پھر حکم ارشاد فرما دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، فرمائے کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف نماز روزے کو دین سمجھ لو، باقی معاملات کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرتے رہو، اعراض کرتے رہو، فرمائے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ہم عمرے کے معاملے میں، ہم نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں ہم علماء سے پوچھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے کاروبار کے معاملے میں بھی علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے کہ ہم معاملات اس طرح کرتے ہیں، ہم لین دین اس طرح کرتے ہیں، ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے تاکہ ہمارا کوئی کام اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی جب کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے،
کوئی دنیا سے چلا جائے، خامن چلا جائے، بھائی چلا جائے، بیوی چلی جائے، ماں باپ چلے جائیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں مفتیان کرام سے، علماء سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ ہمارا فلاں پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ ہم وراثت کو کس طرح تقسیم کریں؟ جس طرح اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا ہم وراثت کو ویسے ہی تقسیم کریں گے۔ اور کئی مرتبہ یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ چپکلش ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، میں اس کو کچھ نہ دوں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اس کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، ایک وارث کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 1 روپیہ نہ ملے۔ اب ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہے اور کون اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلے گا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے حکموں سے، میری آیتوں سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے معیشت بھی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی فرمائے کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں وراثت کے معاملات میں بھی علماء سے پوچھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم دریافت کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی میاں بیوی کے معاملات ہیں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے بیٹے کو کسی عالم کے پاس بھیجتے ہوں اور کسی مفتی صاحب کے پاس بھیجتے ہوں کہ جاؤ وہاں سے جا کر میاں بیوی کے احکامات سیکھ کر آؤ، جاؤ وہاں پر جا کر طلاق کے احکامات سیکھ کر آؤ، نکاح کے احکامات سیکھ کر آؤ، میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تو ذرا سیکھ کر آؤ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو یہ خود سکھلاتے ہوں یا کسی عالمہ کے پاس، کسی اللہ والی کے پاس بھیجتے ہوں کہ جاؤ وہاں پر جا کر نکاح طلاق کے احکامات سیکھ کر آؤ، وہاں پر میاں بیوی کو آپس میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، درگزر کس طرح کرنا ہے، صبر کس طرح کرنا ہے، برداشت کس طرح کرنا ہے، ساس کو سسر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر ساس سسر کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے تو تمہارا کردار اس کے سامنے کیا ہونا چاہیے۔ تو کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچوں کی شادیوں سے پہلے اس بات کی بھی فکر کرتے ہوں، اس بات کی فکر کرنا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ ماں باپ کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ میں ولیمہ بہت بڑا کر لوں، ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے سامان بہت اچھا تیار کرنا ہے، کمرہ بہت اچھا تیار کرنا ہے، مہمانوں پر لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دینے ہیں، 2-3 دنوں میں کئی لاکھ میں نے اڑا دینے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میری جیسی شادی کسی نے بھی نہیں کی۔ ان چیزوں کی تو فکر ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے، کاش کہ اگر بڑے مجمع سے بھی پوچھا جائے تو شاید کہ ایک بھی ماں باپ ایسے نہ ملیں جس نے اپنی بیٹی کو بیٹے کو رخصتی سے پہلے دین کے احکامات سمجھائے ہوں، نکاح طلاق کے احکامات سمجھائے ہوں، ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، خامد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور برداشت صبر یہ تمام معاملات کیسے کرنے ہیں، کوئی سکھاتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی تو پھر جھگڑے اور طلاق کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ خرابی یہیں سے لازم آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے احکامات سے ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہم اعراض کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تمام معاملات کے اندر اگر ہم نے سوچا کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو ہم رشتہ داروں سے مشورہ کرنے سے پہلے کاش کہ ہم کسی عالم سے، مفتی سے مشورہ کر لیں کہ جی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو بتلا دیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی نسبت سے ہم مسلمان ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں۔ شادی کے موقع پر میں سب کو راضی کرتا ہوں، اپنے دشمن کو بھی جو برادری کے اندر روٹھا ہوا ہو اس کو بھی منا کر شامل کر لیتا ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر معیشت بھی تنگ ہو جاتی ہے، پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اس بات کی فکر کریں کوئی بھی معاملہ ہو ہر معاملے کے اندر ہم شریعت سے رہنمائی لیں، جس طرح شریعت کہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، زندگی کوئی پتہ نہیں کس دن ختم ہو جائے، تو ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم نے شریعت کے مطابق ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں سے نواز دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔